بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا سورہ ہود اور 12واں پارہ۔ سورہ ہود کے آغاز میں اللہ کے کلام قرآن مجید کی عظمت اور قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی کہ حکیم خبیر ذات کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، جس کے لیے حال، مستقبل، ماضی سب برابر ہے۔ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، مسئلے سے خالی نہیں، اس میں کہیں شک کی گنجائش نہیں، تعارض کوئی نہیں اس کلام کے اندر۔ اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، پھر زندگی کے بعد موت ہے، اللہ کے پاس حاضری ہے۔ معاش کا مسئلہ اللہ نے حل کر رکھا ہے، ساری مخلوق کی معاش کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ تو انسان کی اپنی کرتوت ہے کہ کوئی نظام غلط بنا دیا اور اللہ کی ہدایت کی روشنی کے بغیر ضابطۂ زندگی بنا لیے، قوانین معاشی بنا لیے کہ آج انسان معاشی طور پہ پریشان ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے تو سارا نظام جب انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو روزی پہلے بھیجتا ہے، اور اس کا منظر ہر آدمی دیکھتا ہے۔ ماں کی چھاتی کے اندر دودھ کوئی نہیں ہوتا، بچہ آتا ہے چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر اس اندھیرے کے اندر اس کی غذا کا انتظام کون کرتا ہے؟ رحم ہے، جھلی ہے، اندھیرا ہے، پیٹ ہے، کہاں سے کھاتا ہے؟ رزاق اللہ۔ معاش کا مسئلہ اللہ کی طرف سے ہے، اس نے حل کر رکھا ہے۔ پھر بتایا کہ انسانی نفسیات ہے، اگر خوشحالی کے بعد تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو مایوس ہو جاتا، اور تکلیف کے بعد راحت مل جائے تو تکبر کرنے لگ جاتا، بھول ہی جاتا ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتا ہے۔ دونوں قسم کے انسان دنیا میں ہے۔ ایک تو وہ طبقہ بھی ہے جس کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہے، آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ نہیں ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں زندگی کی ضروریات کے لیے دنیا میں محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد آخرت سنوارنا ہے، یہ کامیاب لوگ۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو دنیا کی ضروریات کے لیے بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی ترجیح آخرت ہے، وہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی سامنے آخرت کو رکھتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کی نہ ماننے والے اور ماننے والے اندھے بہرے ہیں، جو اپنی بینائی سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے گویا کہ بینائی کا حق ادا کیا، یہ بینا ہے، اور جو بینائی رکھنے کے باوجود بینائی کے تقاضے پورا نہیں کرتے وہ تو اندھے ہیں۔ اندھے اور بینے برابر نہیں ہو سکتے۔ نوح علیہ السلام کا پھر تذکرہ ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی ہے، قوم سے کہہ دیا میرے تم سے کوئی مفادات نہیں ہے، بے غرض تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی تمہاری مشکلات حل کرنے والا ہوں، مشکلات تو حل کرنے والا اللہ ہے، خزانے اس کے پاس ہیں، تم مانو گے تم نجات پالو گے۔ قوم نے مذاق اڑایا کہ تمہاری تو ہمارے اندر کوئی خاص حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کی پیروی کیوں کریں، تم عام سے آدمی ہو، ہم تمہارے پیچھے کیوں لگے۔ بہت سمجھایا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اس قوم کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہوا ہے، تم کشتی بنا لو۔ کشتی بنانے لگے، قوم گزرتی مذاق اڑاتی ہے، کہاں صحرا میں کشتی چلاؤ گے، صحرا میں کشتی چلاؤ گے، مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، آسمان سے پانی برسا ہے، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا ہے، اور پانی ہی پانی ہے۔ صرف وہی لوگ بچے جو کشتی پہ سوار ایمان والے تھے، اور کچھ جانوروں کو جو سوار کیا تھا وہی بچے۔